یہ ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں علماء. علماء ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں, ہمارے رہنما ہوتے ہیں, حق کی آواز اٹھاتے ہیں. وہ لوگ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے علماء کو. راجنیتی کا, پولیٹکس کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنا. ہم سے بہتر جان سکتا ہے کوئی رہنمائی کرنا؟ محترم دوستو, بزرگوں, بچوں, بھائیو بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی خوش رکھے, دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین یا رب العالمین. ناظرین, روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, کچھ نہ کچھ اپڈیٹ لے کر, کچھ نہ کچھ خبر لے کر کے. اسی طرح سے آج بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, بہت ہی افسوسناک ایک خبر لے کر کے. مولانا توقیر رضا صاحب جانتے ہوں گے آپ اچھے سے. ابھی چند دن قبل بریلی شریف کے اندر مولانا توقیر رضا صاحب نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کی سپورٹ کو لے کر, لاکھوں نوجوانوں نے مسلمان کو لے کر جیل بھرو آندولن کیا. سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے جیل بھرو آندولن کیا. اس پر ان کو پولیس نے ڈیٹین بھی کیا. ان کو روکنے کی کوشش کی, پولیس پرشاسن نے روکا بھی, اور روکنے میں پولیس پرشاسن کامیاب بھی رہا. اس کے بعد میں پولیس نے ان کو ڈیٹین کیا, ان کو اریسٹ کیا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو مولانا توقیر رضا صاحب کے بیانات, انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہیں, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے مدارس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, خانقاہوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, درگاہوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, مسمار کیا جا رہا ہے. مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے. علماء ہی ہیں جو مسلمانوں کو ایک صبر کا پیغام دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہی ہیں, ہم اگر صبر کا پیغام نہ دیں تو بات بہت خراب ہو سکتی. اس طرح سے مولانا توقیر رضا صاحب کے بیانات تھے. اور حقیقت بات ہے, علماء ہی ہیں جو امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں. علماء ہی ہیں جو امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں, صبر کا پیغام دیتے ہیں. علماء ہی ہے جو نوجوانان مسلمان ان کی بات کو مان کر ہی, جس طرح سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو مفتی سلمان اظہری صاحب جونا گڑھ تھانے میں, پولیس اسٹیشن میں تھے اس وقت. تو وہ ویڈیو اچھی خاصی وائرل ہوئی ہے. وہاں پہ دیکھا تھا کس طرح ایک سیلاب تھا پانی, انسانوں کا, ان کے عاشقوں کا ایک سیلاب تھا پانی کی طرح. لا تعداد لوگ تھے وہاں پر مفتی سلمان اظہری صاحب کی سپورٹ میں. تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے, آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو, مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. تو یقیناً یہ علماء ہی ہیں جو صبر کا پیغام دیتے ہیں, امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں. اگر علماء ہی ان کی طرح ہو جائیں تو اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا ہوگا پھر. بہرحال افسوسناک خبر یہ ہے کہ آپ, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مولانا توقیر رضا صاحب کو ڈیٹین کیا گیا تھا, اس کے بعد میں ان کو پوچھ تاچھ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن چند دن کے بعد میں ان پر 2010 کا معاملہ سامنے آیا. 2010 کا ان کو ماسٹر مائنڈ بتا کر اور ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, اور ان کو 27 مارچ کو اریسٹ ہونا ہے. 27 مارچ کو اریسٹ ہونا ہے. 2010 کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے مولانا توقیر رضا صاحب کو. اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ مولانا توقیر رضا صاحب کو سننے میں آیا ہے کہ دل کا دورہ پڑا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ شفا عطا فرمائے. بریلی کسی اسپتال سے ان کو ریفر کر کے دلی لے جایا گیا ہے. وہاں پر وہ ICU میں بھرتی ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے, یہ ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں علماء. علماء ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں, ہمارے رہنما ہوتے ہیں, حق کی آواز اٹھاتے ہیں. وہ لوگ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے علماء کو, عالموں کو راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے. وہ بے وقوف ہیں, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. کیا ہوتی ہے راجنیتی, کس کو کہتے ہیں؟ راجنیتی کا معنی کیا ہے؟ راجنیتی کا, پولیٹکس کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنا. ہم سے بہتر جان سکتا ہے کوئی رہنمائی کرنا؟ ہمارے آقا سے اچھی رہنمائی کرنا جان سکتا ہے کوئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی رہنمائی کر سکتا ہے کوئی؟ کسی کی ہے اوقات؟ پولیٹکس کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا. پولیٹکس ایک ایسا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے, کسی کو اگر کہہ دیا جائے پولیٹکس میں آ گیا تو لگتا ہے کہ جیسے کسی کون سے گندے کام میں آ گیا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, کر دی نا. پولیٹکس ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا, جیسے اچھائی اور برائی, اسی طرح سے پولیٹکس رہنمائی. اچھے لوگ بھی کر رہے ہیں, برے لوگ بھی کر رہے ہیں پولیٹکس. یہ ہے معاملہ. لہٰذا علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. علماء کو سپورٹ کریں اور ہر طریقے سے سپورٹ کریں. مولانا توقیر رضا صاحب کے لیے دعائیں کریں. ان کی طبیعت علیل ہے, اور اللہ نہ کرے دل کا دورہ, سننے میں آیا ہے کہ دل کا دورہ پڑا ہے ان کو, اور وہ ICU میں بھرتی ہیں. 27 مارچ کو ان کو اریسٹ بھی ہونا ہے. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, ان کو شفا عطا فرمائے. دنیا کے تمام علماء کی اللہ پاک
حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ماہ مقدس چل رہا ہے، ماہ مقدس کے صدقے میں ہماری اور ہمارے مرحومین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے صدقے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ناظرین، کل نہیں پرسوں میں نے ایک سوال کیا تھا ویڈیو کے اندر اپنی، اور اس سوال کا جواب میں آپ کو دینے والا ہوں۔ لوگوں کی کمنٹس بھی ہیں، جواب دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کے میں نے نام بھی لکھے، نام لے کر کے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سوال میں نے کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی تھے اور کتنے نبی تھے؟ کئی سارے لوگوں کے کمنٹس ہیں میرے پاس، نام لے کر کے بتا دیتا ہوں، ابھی سوال کا جواب بتاؤں گا، اس کے بعد میں آج آپ لوگوں سے ایک سوال اور کروں گا۔ بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، ابھی تک رک گئے ہیں تو تھوڑا سا اور سن لیں میری بات کو۔ اور جن لوگوں کی کمنٹس آئی ہیں میرے پاس، پازیٹیو کمنٹس آئی ہیں، جن لوگوں نے جواب دیا ان لوگوں کے نام لے کر کے میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا اور اس کا جواب بتاؤں گا اس کل والے سوال کا۔ آفتاب محمد صاحب ہیں، ڈاکٹر نشا اسرار ہے، شاہ نواز خان صاحب نے جواب دیا ہے، محمد رضا صاحب ہیں، توصیف رضا مصطفی صاحب ہیں، ریاض خان ہیں، مشتاق علی ہیں، مسکان مرزا ہیں، عفان خان صاحب ہیں، محمد رستم انصاری صاحب ہیں، مقصود انصاری ہیں، ناصر حسین صاحب ہیں، مبارک حسین بھائی اللہ سلامت رکھے، شکریہ، جزاک اللہ مبارک بھائی، میں نے پہچان لیا آپ کون سے مبارک حسین بھائی ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ مزید کامیابی عطا فرمائے آپ کو۔ شہزاد خان صاحب ہیں، یاسمین خان ہیں، علی اصغر ویسٹ بنگال سے ہمارے بھائی صاحب جواب اکثر دیا کرتے ہیں، زبیدہ خاتون ہیں، غزالہ پروین ہیں، رفیق سلمانی ہیں، محمد اور افروز احمد صاحب ہیں، محمد ذیشان ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے، محمد ناظر صاحب ہیں، اور ہما دلی سے جواب دے رہی ہیں، اکثر کمنٹ آتی ہے، حیدر جونپوری ہیں، اور غزالہ خان ریپورہ چودھری بریلی شریف سے، شمشیر علی یو پی بھدرا بھی کوئی جگہ ہے ہوگی شاید، ہنا پروین ہے، مبین خانم پنجاب سے جواب دے رہی ہیں، عاشق رضا حنفی صاحب بریلی شریف سے جواب دے رہے ہیں، زہیب صاحب نے جواب دیا ہے، رانو خان فیروز آباد سے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، علیم الدین صاحب نے جواب دیا ہے، تبو خان کندر کی مراد آباد سے ہیں، کندر کی کو وائرل کر دیا اس نے، کیا بولتے ہیں عبداللہ پٹھان صاحب نے، کندر کی مراد آباد۔ محمد شاہد انور صاحب جواب دے رہے ہیں، ندیم انصاری صاحب جواب دے رہے ہیں بریلی شریف سے، ترنم جہاں جونپور سے جواب دے رہی ہیں، عبد النواز صاحب ہیں، مصطفیٰ جعفری صاحب ہریانہ سے ہیں، محمد ذیشان اجمیر شریف سے ہیں، عبد الحمید نجف گڑھ سے ہیں، اور نجف گڑھ دلی میں، اور ناہید افتخار جواب دے رہے ہیں، ناہید افتخار نے جواب دیا ہے، محمد عامر نوادہ بریلی شریف سے ہیں، چند لوگ کے میں نے نام لکھے تھے۔ سوال کا جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 لوگ تھے، 80 لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا، پانی کا عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا جس کو اپنی جان پیاری ہے آ جاؤ کشتی میں، اگر ایمان رکھتے ہو مجھ پر اور اللہ پر، اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ طوفان آنے والا ہے، آ جاؤ میری کشتی میں۔ جو لوگ آ گئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو نہیں آئے تھے وہ غرق ہو گئے تھے۔ 80 لوگ تھے، 2 نبی تھے اس میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کتنے نبی تھے، 2 نبی تھے، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام تھے، ایک تھا حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت، جس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، جو بیت المقدس میں ہے آج، اللہ جانے۔ لہٰذا آج میں آپ سے ایک سوال اور کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا نہیں تو انشاءاللہ کل اس سوال کا جواب میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے اور بڑا اصلاحی سوال ہے، یہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے، اس کی وضاحت کل کروں گا انشاءاللہ، سمجھا دوں گا اچھے طریقے سے اس کا میں نے یہ سوال کیوں کیا آپ سے، کہ وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سا برا کام ہے جس کو کرتے تو دوسرے لوگ ہیں لیکن اس کا گناہ ہمیں خود کو ملتا ہے۔ یہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے، اب ذہن لگائیے، انشاءاللہ کل اس سوال کا جواب میں آپ کو بتا دوں گا۔ لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے، نجات عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان ادری صاحب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، مولانا توقیر رضا صاحب کو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سب میں سے کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، پروردگار عالم کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز وقاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفایابی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہا
پروردگار عالم تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آقا کا صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔